ہماری جی ٹی وی کی ہی رمضان نشریات عرفان رمضان میں اہل حدیث مکتب کے ایک نامور عالم دین ہیں قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، ان کی اور مفتی رشید صاحب کی آپس میں کسی موضوع پر بحث ہوئی، 3 طلاق کا موضوع تھا، اور آپ اس موضوع پر بہت زیادہ ووکل ہیں۔ 3 طلاق کے موضوع پر آپ بولڈ بھی بولتے ہیں، سخت بھی بولتے ہیں، کچھ موضوعات ایسے ہیں۔ تو آپ کے حوالے سے بھی اس میں جب گفتگو ہوئی تو قاری خلیل صاحب نے یہ بھی بات کی اس نشریات کے اندر کہ جی مفتی طارق مسعود کو تو شادیوں کے علاوہ کسی موضوع پر بات کرنی آتی نہیں ہے، تو کیا وہ اس موضوع پر بات کریں گے؟ یعنی اس طرح کا انداز بات چیت بھی ہوئی۔ کیا موقف رکھتے ہیں آپ؟ واقعی صرف شادیوں کے موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ اگر صرف شادیوں کے موضوع پر بات کرتا تو طلاقوں پر قاری خلیل صاحب کو جواب نہ دے رہا ہوتا نا۔ صحیح، بہت سارے موضوعات، وہی ہم نے 25 سال جامعۃ الرشید میں قرآن و سنت پڑھایا ہے، تو اس میں صرف شادیاں ہی نہیں آتی، پورے فقہ کے ابواب ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، اسلامک بینکنگ میں میں نے الگ سے 1 سال پڑھا ہے، تکافل پہ 1 سال الگ سے میں نے محنت کی ہے۔ عوام کو ہم وہ بات کریں گے جو عوام کے فائدے کی ہے، کیونکہ اس مسئلے کو کوئی بھی لے کے نہیں چل رہا، شادیوں کے مسئلے کو، یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے، پورا خاندانی نظام ہمارا تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ تو اب میں کیا لوگوں کو امام کے پیچھے فاتحہ اور ٹانگیں چوڑی اور زور سے آمین اور آہستہ آمین اور ٹانگیں پتلی یہ مسئلے میں ڈالوں، یا یہ شادیوں والا مسئلہ زیادہ اہم ہے؟ باقی قاری خلیل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، مجھے کوئی ان سے ذاتی بغض نہیں ہے، وہ اکثر احناف پہ تھوڑا سا طنز بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو طلاق جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے نا، یہ میں کانفیڈنٹلی کہتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کہ اس میں اہل حدیثوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، جو دلیل جس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ دلیل ہوتی نہیں ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں قاری خلیل صاحب کا جو جی ٹی وی پہ پروگرام چلا ہے، اس میں انہوں نے وہ حدیث پھر غلط ترجمہ کیا اس کا، میں نہیں کہہ رہا جان کے کیا ہے، غلطی سے ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، یہ ایک وقت کہاں سے لگایا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہو حدیث کی تشریح ہے، تو بھائی تشریح میں تشریح کا عنوان لگائیں، آپ ترجمے میں آپ ایک وقت کا لفظ نہ بڑھائیں، ترجمہ وہ کریں جیسے حدیث میں ہے، پھر وہ آپ بتائیں یہ میں تشریح کر رہا ہوں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں۔ تو اس طرح کی غلطیاں اہل حدیث حضرات کر رہے ہوتے ہیں، عوام کو نہیں پتہ ہوتا۔ اور پھر جو انہوں نے حضرت رکانہ والی حدیث پیش کی ہے، اس کی سند تو پڑھ لیتے آپ، اس کی سند میں ہی مجہول راوی آ رہے ہیں، ان کا نام ہی نہیں لکھا ہوا۔ تو اہل حدیث تو صبح و شام یہ کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو اور صحیح حدیث کو مانتے ہیں، تو آپ ایسی حدیث کیوں پیش کر رہے ہیں جس کو کسی نے صحیح قرار نہیں دیا، صرف ایک البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا، اور اس کی بھی کوئی لاجک نہیں بیان کی انہوں نے۔ تو اور وہ حضرت رکانہ والی حدیث امام شافعی نے بالکل صحیح سند سے بیان کی ہے، وہ اہل حدیثوں کے خلاف جا رہی ہے، اس کو آپ کیوں ہائی لائٹ نہیں کر رہے؟ پھر قرآن و سنت کی بحث میں ایک انتہائی اہم بات کہ صحابہ نے قرآن و حدیث زیادہ اچھا سمجھا ہے یا میں اور آپ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں؟ یقیناً صحابہ نے۔ کوئی ایک صحابی سے ضعیف سند سے دکھا دیں ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا ہو۔ جب ہم اہل حدیث سے یہ بات کرتے ہیں تو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے۔ بھائی صحابہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ تو جب انہوں نے نبی کا پڑھا تھا تو وہ نبی کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اور قاری خلیل صاحب قابل احترام، میں طنز نہیں کر رہا ہوں ان پر، میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو سمجھ میں آیا اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ غلطی ہوئی ہے، کیونکہ مجھ سے غلطی کا امکان، قاری خلیل سے غلطی کا امکان زیادہ ہے، صحابہ سے غلطی کا امکان بہت کم ہے، چاروں اماموں سے غلطی کا امکان کم ہے۔ تو اب جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے جس میں کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں، ان سے بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ فتویٰ منقول ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو انہوں نے 3 قرار دیا اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے۔ قاری خلیل صاحب سے ہمارا یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں نے اہل حدیث علماء سے اس کا جواب پوچھا ہے کہ عبداللہ بن عباس تو دلیل میں قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں کہ 3 طلاقوں کو فتویٰ دیا انہوں نے کہ اکٹھی کو 3 ہوئی ہیں، تو وہ تو دلیل بھی دے رہے ہیں، اور وہ کیوں نبی کے قول کی مخالفت کر رہے ہیں اگر نبی ایک مجلس کی 3 کو ایک کہتے تھے، جبکہ اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ بن عباس ہے؟ تو اہل حدیث عالم نے مجھے یہ جواب دیا کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا۔ میں نے کہا عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا رضی اللہ عنہ؟ یا تو ان تک حدیث پہنچی نہ ہوتی نا، حدیث بھی پہنچی ہے تو بھائی جو حدیث کا مفہوم عبداللہ بن عباس سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، اور جو حدیث کا مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ قاری خلیل صاحب نے وہ جو مفتی رشید احمد خورشید صاحب سے یہ بھی کہا ہے اس پروگرام میں کہ آپ نے جو صحابہ کرام کے اقوال پیش کیے ہیں اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں تھیں؟ صحابہ کے جو اقوال پیش کیے نا مفتی رشید احمد خورشید صاحب نے، کہ اس میں یہ پیش کیا کہ یہ صحابی بھی 3 کو 3، یہ تو قاری خلیل کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ 3 ایک مجلس کی تھیں؟
لکھا ہوا ہے اس میں ہی وہ, کیونکہ صحابی جب ان کو فتویٰ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے, تو نافرمانی ایک مجلس کی 3 طلاقوں میں ہوتی ہے, 3 مہینوں کی 3 طلاقوں کو نافرمانی نہیں کہا جاتا. ان میں ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک صحابی نے 100 طلاقیں دی ہیں, تو کیا وہ 100 مہینے میں دی تھی انہوں نے؟ تو وہ واضح ہے, صاف پتہ چلتا ہے اس سے ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہیں, اور تبھی تو کہہ رہے ہیں غضبناک بھی ہو رہے ہیں, غصہ بھی ہو رہے ہیں. عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں تم میں ایک شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ یبن عباس یبن عباس ہے ابن عباس, تو فرمایا انک لم تتق اللہ, تو اللہ سے ڈرا نہیں ہے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں ہے, جلد بازی کی ہے تو نے, دھڑ 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 طلاقیں نکالی ہیں, تو تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی ہے. ان سب باتوں کا ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر وہ ابھی حافظ احمد صاحب بڑے معتدل میٹھے عالم ہیں, قابل احترام ہیں, انہوں نے پھر یہی مسئلہ اٹھا لیا طلاق کے ثلاث میں کہ جی وہ اختلافی مسئلہ ہے, یہ اجماعی نہیں ہے, فلاں کا بھی یہ قول ہے. بھائی آپ جتنے مرضی اقوال لے آئیں, 1400 سال میں اقوال تو بہت کچھ مل جاتے ہیں. صحابہ تابعین کا اجماع ہے اس مسئلے پر. جب ایک دفعہ اجماع ہو گیا تو پھر اقوال تو اندھی تقلید ہے نا, پھر تو یہ تقلید کرنی ہے تو چاروں اماموں کی کریں بھائی, اور اگر نہیں کرنی تو پھر قرآن و سنت سے دلیل پیش کریں.